نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ یہ تضاد کیسے پیدا ہو گیا آج مسلمانوں کے ممالک میں اور مسلمان آبادیوں میں؟ کس طرح جمہوریت کا تفکر پیدا ہوا، رائج ہوا اور قبول ہوا؟ ہم اپنے ملک میں اپنی قوم کو دیکھیں، ہر چند یہاں جمہوریت نام نہاد ہے، حقیقتاً پاکستان میں جمہوریت کا آج تک وجود نہیں ہوا، جمہوریت کی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ جمہور سب سے زیادہ فلاکت زدہ اور سب سے زیادہ بدبختی کا شکار پاکستان میں عوام اور جمہور ہیں۔ جمہوریت خود ایک فریب ہے، جس طرح علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے کہ جمہوریت ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے جو خلق الناس کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کا بہترین نظام جس کو بنا کے پیش کیا گیا وہ فریب ہے، دراصل دھوکہ ہے۔ پاکستان میں یہ دھوکہ بھی نہیں آیا، وہ فریب جو تھا جمہوری وہ بھی نہیں آیا۔ یہاں پر مسلسل دیو استبداد محو رقص ہے اور حاکمیت اس نے عوام کی سرے سے بننی ہی نہیں دی، ورنہ اتنے مفلوک عوام نہ ہوتے پاکستان میں اگر ان کی حاکمیت ہوتی۔ یہاں سلطانی جمہور کا نہیں ہوا قضیہ وقوع پذیر، یہاں سلطانی و پیری و ملائیت کے تسلط میں ملک و مملکت و قوم ہمیشہ رہے ہیں۔ تضاد کی ایک وجہ یہ ہے جمہوریت اور امامت کے درمیان جو تضاد کو نظر انداز کر کے اور انہوں نے اکٹھا کیا اور متضاد راہیں اپنائی ہیں۔ متضاد راہیں یعنی طرفدار امامت بھی ہو انسان اور طرفدار جمہوریت بھی ہو۔ تاریخ میں ایسے عجوبے رہے ہیں، طرفدار ملوکیت بھی رہے ہیں، طرفدار امامت بھی رہے ہیں۔ مثلا امامت کے پیروکار تھے لیکن طاغوتیت پہ بھی کوئی اعتراض انہیں نہیں تھا، امامت کا احترام دل میں تھا، امامت سے مرتبط بھی تھے، طاغوتیت کے ساتھ بھی تعلق تھا ان کا۔ اس لیے قرآن نے طاغوتیت کا لفظ استعمال کیا ہے، چونکہ شکلیں طاغوتیت کی بدلتی ہیں، کبھی یہ شکل بصورت ملوکیت ہے، کبھی بصورت آمریت ہے، کبھی بصورت جمہوریت ہے۔ اس لیے طاغوتیت کا عنوان رکھا ہے کہ کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ آپ نے جو گمان ایمان کا رکھتے ہیں اور حاکمیت طاغوت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تاریخ گزری ہے ایسی، یا بہت بعید تاریخ، ابھی قریب کی تاریخ، مثلا ہم آج ایران ایک انقلابی ملک ہے، اسلامی ملک ہے اور اس کے اندر نظام امامت قائم ہے۔ اسی ملک کے اندر ہم دیکھیں تو صدیوں سے دین اسلام کے آنے کے بعد اور انقلاب کی کامیابی تک یہ عمل رہا ہے، امامت اور طاغوتیت اکٹھے رہے ہیں اسی ایران کے اندر۔ امامت کتابوں میں تھی، امامت زبانوں پہ تھی، امامت ان کے دلوں میں تھی، امامت ان کا عقیدہ تھا، اور نظام سیاست و حکومت طاغوت کی تھی، اور انہوں نے دونوں کو قبول کیا ہوا تھا، امامت کو بھی قبول کیا ہوا تھا اور طاغوتیت کو، شہنشاہیت کو بھی قبول کیا ہوا تھا۔ اس کی دوسری مثال عراق ہے کہ عراق کے اندر بھی امامت کے طرفدار بھی تھے، طاغوتیت کو ماننے والے بھی تھے، صدیوں سے، نہ ایک دو سال بلکہ متعدد صدیاں گزریں اور طاغوتیت اور امامت اس میں اکٹھے رہے۔ اس طرح پوری زمین کے اندر یہ نظام اس طرح سے چلتا رہا کہ طاغوتیت کا بھی ارادہ ہے اور امامت کے اوپر بھی ایمان ہے۔ اب ہم جمہوریت میں خصوصیت کے ساتھ لحاظ کریں کہ جمہوریت کس طرح سے امامت کے ساتھ جمع ہو گئی، یا دینی نظام کے ساتھ، یا مسلمان کے عقیدے کے ساتھ جمہوریت کو سازگار کیسے بنایا گیا۔ دو کام ہیں جو اس نفاق کا باعث بنے، یہ سیاسی نفاق ہے، یہ متضاد راہیں، متضاد کام، یہ نفاق ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ اس منافقت کے پیچھے دو کام ہیں جو انجام پائے ہیں۔ اول یہ کہ جیسا گزشتہ بحث میں عرض کیا تھا کہ اہل مغرب نے جمہوریت کو مقدس بنا کے پیش کیا ہے، اور جمہوریت کی پرچار، جمہوریت کی تبلیغ
اس طرح سے کی ہے کہ علامہ اقبال کے بقول کہ یہ نیلم پری ہے، یہ نجات دہندہ ہے، یہ کوئی انمول چیز ہے، بشر نے کشف کر لی ہے، مبالغوں کے ساتھ اس کو ترویج کیا اور اس کی تبلیغ کی اور اس کو فروغ دیا ہے، اچھے طریقے سے اس کو دنیا کے سامنے قبولوایا ہے اور لوگوں نے قبول کر لیا ہے اس کو۔ دوسرا حربہ جو انہوں نے استعمال کیا تھا وہ تھا ارہاب، ہراسمنٹ۔ وہ یہ کہ جو نہیں مانتے جمہوریت کو انہیں وحشی، بے تہذیب، بد تہذیب، غیر متمدن اور عقب ماندہ، پسماندہ، اس طرح سے اپنے بیانات میں اور اپنے تالیفات میں اور اپنی مطبوعات میں اور اپنے تبلیغات کے اندر پیش کیا، اور سننے والوں نے یہ باور کر لیا کہ حقیقتاً ایسا ہی ہے، جمہوریت اس وقت تمدن کی علامت ہے، جمہوریت در حقیقت تجدد کی علامت ہے، جمہوریت کمال کی علامت ہے، علم و فضل کی علامت جمہوریت ہے، اور جو جمہوریت کا طرفدار نہیں ہے وہ در حقیقت پسماندہ اور عقب ماندہ ہے۔ اس بات کو لیا، اور وہ لوگ جو مغرب سے متاثر تھے جیسے سر سید احمد خان، کہ ہر دور میں رہے ہیں اور ہر قوم کے اندر رہے ہیں، عربوں کے اندر تھے اور ابھی بھی ہیں، ترکی میں تھے اور ابھی بھی ہیں، ایران میں تھے اور ابھی بھی ہیں، پاکستان میں تھے اور ابھی بھی ہیں، ہندوستان میں پہلے بھی تھے اور ابھی بھی ہیں، کہ مغربی تہذیب نے انہیں متاثر کیا ہے اور یہ مجذوب بن گئے ہیں در حقیقت مغربی تہذیب کے۔ اور دوسری طرف سے یہ مسلمان بھی تھے، مغرب سے متاثر بھی تھے، مغرب کے تعلیم یافتہ بھی تھے، مغرب کے تربیت یافتہ بھی تھے، اور مسلمان بھی تھے ساتھ۔ یہ اسلام کو چھوڑنا، انکار کرنا بھی دشوار لگتا تھا انہیں، سخت محسوس ہوتا تھا، اور مغربی جذابیت تہذیب کی وہ بھی انہیں خیرہ کیے ہوئے تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے دونوں کو اکٹھا کیا، دونوں کو ساتھ لیا۔ اس میں جو یہ متاثر ہوئے یہ لوگ، لیکن وہ لوگ جو مغرب کے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، مغرب کے پروردہ نہیں ہیں، جیسے علماء دین، کہ ان کے اندر بھی ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے امامت سے روگردانی کی اور جمہوریت کو انہوں نے مطمع نظر قرار دیا ہے اور جمہوریت کے فضائل پڑھے ہیں۔ یہ مجذوب غرب نہیں ہوئے، مرعوب غرب ہوئے ہیں، روب غرب کا ان کے اوپر پڑا ہے۔ انہوں نے وحشت ان کے دلوں میں بیٹھی ہے مغرب کی، اور مغرب نے جو ماحول بنایا تھا ہراساں کرنے کا، اس سے دھاک بیٹھی ان کے دلوں کے اندر۔ یہ در حقیقت دہشت زدہ اور مدہوش تھے، اور ان کے اوپر روب تھا، اور مغرب کا ایک سایہ ان کے اوپر پڑا۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔